تو دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی وہ ذریعہ جس سے ہم دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جہاد کے موقع پہ جہاد ہے، تبلیغ کے موقع پہ تبلیغ ہے، دینی مدارس کو پروموٹ کرنا. یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں، خاص طور پر جو حکمرانوں میں، ان کو دینی مدارس کبھی بھی نہ اچھے لگے ہیں، نہ لگتے ہیں، اور نہ قیامت تک اچھے لگیں گے. ان کو دنیا کا جو سب سے فضول ترین طبقہ ہے وہ مولویوں کا طبقہ لگتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دینی مدارس کو سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی. ان لوگوں کی جو دین سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ دینی مدارس میں کام کرنے والے علماء ختم ہو گئے، یعنی مدرسے ختم ہونے سے ظاہر علماء ختم ہوں گے، تو پھر یہ دین کی باغ ڈور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. پھر وہ زمانے کے حساب سے دین میں کاٹ چھانٹ کریں گے، کیونکہ یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں، تو یہ اس دین کو پسند بھی نہیں کرتے جس میں قربانیاں دینی پڑیں. اس دین میں پھر کل پرچے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہو جائے گی. ان کا فتویٰ آئے گا کہ کل پیپر ہے تو روزہ، کیا خیال ہے بھائی، چھوڑ دیں. بہت ساری چیزوں کی گنجائش مل جائے گی. تو یہ جو مسئلہ ہے، صدیوں سے ہمارے دینی مدارس میں علماء صلحاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سارا نسب روحانی کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں حدیث میں اپنا نسب بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں قرات میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں فقہ میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں جو ہے قرآن میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک اپنا نسب. تو جتنے، صرف میں نہیں، دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، یہ سارے سلسلے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سینہ بسینہ چلا ہے علم، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رجال سے، افراد سے سینہ بسینہ چلا ہے. ہاں گمراہی بھی پھیل رہی ہے، مدارس میں کچھ جاہل لوگ بھی آ جاتے ہیں، کچھ غلط لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں. وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے. خیر کیا ہے؟ غالب ہے. تو اس طرح یاد رکھو، دینی مدرسوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے مترادف ہے. آج حکومتوں نے مدارس میں اتنی سختی کر دی ہے کہ مدرسوں کو چندہ دینا ایک مصیبت بن چکا ہے. اکاؤنٹ میں تفتیش شروع ہوتی ہے، مدرسوں سے آگے پوچھا جاتا ہے اتنے پیسے کیوں آئے تمہارے پاس، یہ کہاں سے آئے؟ خام خام میں تنگ کرنا. یہ پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں بیرونی دباؤ ہے یا کیا ہے. اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے. تو ان مذہبی اداروں کو بچانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری. تو ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، اور قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جان سے جہاد کا حکم دیا وہاں مال کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا. دنیا کا اصول ہے یہ. تو جیسے جہاد کی جہاد کا جب موقع ہو تو جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی دینا ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو، دین کی تبلیغ میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے. اب یہ تبلیغ والے بیرون ملک جاتے ہیں تو ٹکٹ پہ پیسے تو خرچ ہوتے ہوں گے نا؟ نہیں آ رہی بات؟ پیسے بھی تو لگتے ہیں، تو جان بھی مال بھی. تو دینی مدرسوں میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی. آپ کہہ سکتے ہیں تبلیغ والے تو جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو مدرسے والے بھی اپنا پیسہ لگا دیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو دینی مدارس بھی کیا کریں؟ وہیں کے علماء خود اپنا پیسہ لگائیں. تو یاد رکھو، تبلیغ میں سال میں، زندگی میں ایک دفعہ سال کے لیے نکلیں گے، یا سال میں 4 مہینے کے لیے نکلیں گے. باقی سال وہ کمانے کو دیتے ہیں. کسی کی دکان ہوگی، کسی کا بزنس ہوگا، کسی کا کاروبار ہوگا. لیکن دین کے علم کے لیے جب انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو علم دین حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے یہ 8 سال کم از کم ہے، دن رات. اس میں طالب علم کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہوتا.
اور علم حاصل کرنے کی جو بہترین عمر تھی جوانی، جس میں وہ کوئی فن سیکھ سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا نا، وہ ساری عمر لگا دی اس نے علم دین میں. اب وہ دنیا کے اکثر کسی کام کا بولو بھائی نہیں رہتا. اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ بیچارہ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا، اور اگر لگ سکتا بھی ہو تو چپڑاسی ہی بننا تھا تو 8 سال یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے بھائی. پھر اس پڑھائی کو ڈیلیور کرنے کے لیے، کیونکہ میں تو مشاہدہ کر کے آیا ہوں نا مدرسوں میں، اب بھی جاتا ہوں مدرسے میں، تو اس کو پڑھانے کے لیے مغرب سے عشاء تک مطالعہ، بڑے مشکل مضامین ہیں وہ، پھر عشاء کے بعد مطالعہ، اسٹڈی کرنا کہ کل پڑھانا کیا ہے، پھر دوپہر سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک، صبح سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک کی ترتیب ہے، ورنہ 1 بجے تو کم از کم ہے. تو صبح 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. اور پھر شام کو مطالعہ، اسٹڈی، پھر اس کے علاوہ بھی جو زیادہ محنتی علماء ہیں وہ اس کے بعد بھی ٹائم دیتے ہیں. تو ہمارے پاس زیادہ تر علماء کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس دین کے لیے بڑی قربانی ہے، غیر مسلموں میں اس کا تصور نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں کئی کتابیں پڑھانے والے بڑے بڑے قابل بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو جب وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے.